ساری رات کافروں نے شب ہجرت رسول کے گھر کا محاصرہ کیا. ابو جہل کے کہنے پر کچھ کافروں نے چاہا کہ گھر کی چار دیواری کو پار کر کے گھر کے اندر قدم رکھے، لیکن ابو لہب گو محمد کے خون کا پیاسا تھا، آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس کے باوجود کافروں کو روک کر کہنے لگا کہ خبردار، اس گھر کے اندر گھرانہ بنی ہاشم کی مستورات بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا دشمن رسول ہونے کے باوجود، رسول کے خون کا پیاسا ہونے کے باوجود 40 کافر تھے جنہوں نے رسول کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. کہتا ہے خبردار، میں کسی کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ گھر میں داخل ہو، کیونکہ اس گھر میں خاندان بنی ہاشم کی مستورات بھی ہیں. اس میں اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد بھی ہے. اسی گھر میں حمزہ کی بیٹی فاطمہ بھی ہے. اسی گھر میں خود محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہے. میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو. ابو لہب نے کافر ہونے کے باوجود پھر بھی احترام کو محفوظ خاطر رکھا. لیکن ہائے کوفہ اور شام کا بازار، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سیدہ بار بار کہتی رہی، جب بھی پتھر برستے تھے، جب بھی ظلم بڑھتا تھا، تو بی بی آواز دے کر کہتی تھی، لوگوں نحن بنات رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ میں 2 جملے ادا کر رہا ہوں. پہلے کتاب کا نام لے، مسائل میں بھی پھر صرف 2 جملے پڑھوں گا. کتاب کا نام ہے خلاصۃ المسائل، یہ ہے کتاب کا نام. میرے پاس جو کتاب ہے وہ ہے انڈیا دہلی کی چھپی ہوئی. مجھے پتا چلا ہے لاہور سے یہ کتاب پھر شائع ہو چکی ہے. بہرحال اس کتاب میں یہ درج ہے کہ جب دوسری مرتبہ، کیونکہ بی بی سیدہ زینب 4 مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئی ہے. پہلی مرتبہ جب 2 یا 2.5 برس کی تھی، بابا کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ نانا سے ملنے آئی. رات کا اندھیرا تھا، تاریکی کا پردہ تھا. نانا کی زیارت کے بعد جب یہ 2.5 سال کی چھوٹی بطول اپنی ماں بطول کے ساتھ، بابا علی کے ساتھ، حسنین بھائیوں کے ساتھ رسول کے حجرے سے گھر کی طرف بڑھی، راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی. یہ 2.5 سالہ سیدہ زمین پر آئی، سر کے ایک طرف سے تھوڑی سی چادر ہٹی. بی بی نے رو کر کہا، واہ حجاب بابا، ہائے میرا پردہ. یہ ہے پہلی مرتبہ جب گھر سے باہر آئی. دوسری مرتبہ آپ ذاکرین سے، واعظین سے، خطبات سے سنتے رہتے ہیں. جب رات کی تاریکی میں اس کی ماں کا تابوت اٹھا، ابھی لے کر چلے ہی تھے کہ علی شہنشاہ رک گئے. جاننے کے بعد وجود فرمایا تاکہ مسائل جاری و ساری رہے. آواز دے کر کہتے ہیں، حسن بیٹا، یہ تیری ماں کے تابوت کے سائے میں مجھے ایک سایہ نظر آ رہا ہے. حسن رو کر کہتے ہیں، بابا جان، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے،
میری بہن زینب پردے میں لپٹی ہوئی تابوت کے سائے میں روتی ہوئی آ رہی ہے، نہ رونے والا علی رو پڑا، رو کر کہا حسن پہلے بہن کو گھر پہنچا۔ بابا جان اتنے پردے کے باوجود کہا بے شک پردہ ہے، لیکن علی کا دل گوارا نہیں کرتا کہ علی کی زندگی میں زینب یہ دوسری مرتبہ گھر سے باہر آئی، تیسری مرتبہ بابا علی کی شاہی کے زمانے میں جب مولا نے حسنین کو حکم دیا تھا کہ اپنی بہن کو کوفے لے آؤ، رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا، کوفے کے باہر پہنچ کر جلدی سے داخل نہ ہونا، پہلے مجھے اطلاع دینا۔ جب علی کو اطلاع دی گئی کہ شہزادیاں آ گئی ہیں، پورے کوفے کے شہر کی دکانیں بند کرا دی گئی، لوگوں کو حکم ملا اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ جب علی لینے کے لیے پہنچے، اونٹ کی مہار سیدہ زینب کے ناکا کی مہار علی نے اپنے ہاتھ میں سنبھالی، لے کے چلے۔ ابھی کوفے میں داخل ہوئے تھے، ہر طرف پردہ ہی پردہ تھا۔ علی نے روتے ہوئے کہا زینب بیٹی ذرا محمل سے پردہ ہٹاؤ، اس بازار کو دیکھو، مرحبا 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 اجرکم اللہ، اس بازار کا یہ نام ہے۔ پردہ گر گیا، علی پھر لے کر چلے، ایک اور بازار میں داخل ہوئے، رک کر کہا بیٹی ذرا پھر پردہ ہٹا، اس بازار کا یہ نام ہے۔ علی بتاتے گئے زینب روتی گئی، علی بتاتے گئے زینب روتی گئی۔ برداشت کر لو گے، تاریخ کا فکر ہے، مجھے معاف کر دینا اگر کسی سے برداشت نہ ہو سکے۔ ایک بازار میں رک کر علی فرماتے بیٹی ذرا ایک بار پھر پردہ ہٹا۔ بیوی نے پردہ ہٹایا، بابا ہو کہا بیٹا اس بازار کو چاروں طرف سے دے۔ جب بیوی دیکھ چکی، اب میں معافی مانگتا ہوں، جس سے برداشت ہو مجھے معاف کر دینا۔ بیوی دیکھ کر کہتی ہے بابا کیا اس بازار کی کوئی خاص خاصیت ہے؟ کہا ہاں بیٹی اس بازار میں مسلمان کنیزوں کو لا کے فروخت کرتے ہیں۔ اس بازار میں غلام فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ جب امام نے کہا نا اس بازار میں مسلمان کنیزوں کو لا کر فروخت کرتے ہیں، اب سیدہ سے برداشت نہ ہوا، دھاڑیں نکل گئی۔ کہا بابا یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، جن بازاروں میں آپ تو رفت رہ جاتی ہیں، میں نے تو کبھی گھر میں دروازے کے باہر راستہ بھی نہیں دیکھا۔ علی رو کر کہتے ہیں بیٹی یہی تو رونے کا مقام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں انہی بازاروں سے گزرنا پڑے گا، تم رو رو کر کہے گی میرا امیر بابا، میرا کائنات کا مالک بابا، میرا آنکھیں کھول کے دے۔ یہ تھی تیسری مرتبہ سیدہ گھر سے باہر آئی۔ چوتھی مرتبہ جب سیدہ کربلا سے واپس آ گئی، اب تو جملے ختم۔ پانچویں مرتبہ سیدہ کربلا سے باہر نکلی، جب یزید کو عبد الملک بن مروان نے یہ خط لکھا تھا کہ حسین کا بیٹا بیمار، تیرے خلاف خفیہ طور پر لشکر جمع کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سجاد تجھ پر غلبہ نہ پائے۔ اس نے فوراً نامہ بھیجا کہ سجاد کو دوبارہ قید کر کے شام روانہ کر دو، لیکن اس کے گھر کی بس رات کو دوبارہ قیدی نہیں بنے۔ نامہ پہنچا، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، جناب سجاد کو قیدی بنایا گیا، زخمی گلے میں پھر تو پاؤں میں پھر بیٹھیا، ہاتھوں میں لوہے کی زنجیر۔ جب سجاد روانہ ہونے لگے، جناب زینب کی حالت کیا تھی؟ کانت زینب بنت علی مریضۃ
سیدہ بستر بیماری پر تھی۔ جب پتہ چلا کہ سجاد دوبارہ قیدی بن کر جا رہا ہے، بیوی بستر بیماری سے اٹھی، آواز دے کر کہا سجاد مجھے بھائی کی وصیت یاد ہے کہ بہن میری اولاد کو اکیلا نہ چھوڑے، میں کسی صورت میں اکیلا نہیں جانے دوں۔ پھوپھی میں ایک امامت سے جانتا ہوں، میں نے امامت بدلنا ہے۔ کہا سجاد میں بھائی کی وصیت پس پش نہیں ڈال سکتی، میں تیرے ساتھ جاؤں۔ جب سیدہ چلی، ابھی 2-4 قدم چلی تھی، پیچھے سے باپ نہیں سی آواز آئی، بطول کی بیٹی ذرا رک جاؤ۔ اب سیدہ نے رک کر دیکھا تو کمر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو برساتی ہوئی، عصا کا سہارا لے کر پیچھے پیچھے جناب فضا آ رہی۔ کہا زینب اگر تجھے وصیت ہے حسین کی، مرحبا مرحبا مرحبا، کہ میری اولاد کو اکیلا نہ چھوڑنا، تو مجھے وصیت ہے رسول کی کہ خبردار میری زینب کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ بیوی میں ساتھ چلوں گی۔ جب سیدہ نے کہا فضا تو بڑی ضعیف ہو گئی ہے، تھک گئی ہے، بڑے مسائل اٹھائے ہیں، کہتی ہے اگر عمر روکتی ہے تو اور بات ہے، نائبۃ الزہرا ہے، میں رک جاؤں، لیکن مجھے اتنا بتا اگر دوران سفر کسی مستور کا انتقال ہو جائے تو کیا وہاں مستور کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اب سیدہ کی پھاڑے نکل گئی، روکن کا اما فضا اب میں تجھے نہیں روکتی۔ جہاں آج سیدہ کا مزار ہے، یہاں یہ مختصر کافر پہنچا، جہاں بیوی کا مزار ہے تاریخی اعتبار سے یہ حضرت جعفر طیار زرخرید نگری ہے۔ اس جگہ آ کر رات کو یہ قافلہ رکا، ساری رات سیدہ روتی ہے۔ نماز صبح کے بعد بیوی نے کہا اما فضا اسی نگری میں اسی جگہ بالکل ذرا آگے جا کر ایک درخت ہے جس کا نام ہے تہر، جب میں لٹ کر یہاں رکی تھی شہداء کے سر نیزوں پر تھے تو میرے بھائی حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ تہر درخت کے سامنے رکھا گیا شاخ کے ساتھ، اس شاخ پر میرے حسین بھائی کے حلق سے گرنے والے خون کے قطرے گرے تھے۔ جا جا کر دیکھ وہ درخت ہے، کیا وہ شاخ موجود ہے؟ کیا اس شاخ پر قطرے بھی ہیں؟ اگر ہے تو مجھے آواز دے۔ اللہ جانے کیا وجہ ہے، آج زینب جی بھر کے رونا چاہتی ہے۔ جناب فضا نہیں درخت پر شاخ کو دیکھا، خون حسین کے قطرے نظر آئے، گھاڑے مار کر روئی۔ کہا سیدہ تیرے بھائی کا خون آج بھی تیرے آنسوؤں کا طلبگار ہے۔ سیدہ زمین سے اٹھی، درخت کے قریب آئی، خون پر نظر پڑی، بی بی نے تنے سے پیشانی ماری، واہ حسین واہ مظلوم واہ قربتا۔ جب حسین کا نام لے کر سیدہ روئی تو قریب ایک اور باغ تھا بنی امیہ کا، وہاں کا جو باغبان تھا مالی تھا، اس نے زمین کو پانی لگایا ہوا تھا، اس کا نام تھا زبیر بن طویل۔ فَلَمَّا سَمِعَ بُكَاءَهَا، جب اس نے بی بی کے رونے کی آواز سنی، حرم من البستان، وہ اپنے باغ سے دوڑا، فَجَاءَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے آیا اور اس کے ہاتھ میں
بیدی اوزارا من الحدید، لوہے کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار تھا، ایک بریکٹ جس کا نام لکھا ہوا ہے بیلچہ تھا۔ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے میں صحیح روایت پڑھ سکوں۔ بیلچہ اس کے ہاتھ میں تھا، بی بی فضہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں یا جاریت اللہ ہے احاذہ زینب بنت علی ہے، کیا یہ حسین کا نام لے کر رونے والی علی کی بیٹی زینب ہے؟ فضہ نے سمجھا شاید کوئی مومن ہے، پرسہ دینا چاہتا ہے، روتے ہوئے کہا نا، ہاں نہیں زینب بنت علی ہے، ہاں یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ سیدو غیر سیدو علماء حضرات طلباء حضرات اب مجھے معاف کر دینا، اس کا اتنا سننا تھا کہ اس نے بیلچے والا ہاتھ اوپر اٹھایا، اٹھا کر فَضَرَبَ الْمَلُولُ فَضَرَبَ الْمَلُولُ عَلَى ظَهْرِهَا، سیدہ کی پٹ پر اس ظالم نے ظلم کیا، ظلم کا کرنا تھا۔ فَخَرَّتْ بَخْشِيَّةً عَلَى الْأَرْضِ بِبَطِنِهَا، سیدہ منہ کے بل زمین پر گری، کیسے گری؟ فضہ نے آواز دے کر کہا سجاد سجاد شریعت الحسین چھوڑ دو۔ تڑپ کر سجاد پھپھی کے سرانے پہنچے، بس ختم، اسی کتے کے ساتھ جو خون میں بھرا ہوا تھا۔ اللہ جانے کس انداز میں سجاد نے قبر کھودی، قبر کھود کر جب اتارنا چاہا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فضہ تڑپ کر کہتے ہیں سجاد کوئی رہ گیا کسے تلاش کر رہا ہے؟ یہ کوئی مدینہ ہے تو کوئی تیری مدد کو آئے گا؟ تب میں کہتے ہیں دادی اتار تو میں دوں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو اوپر سے دوں قبر کے اندر سے نیچے کون سنبھالے گا؟ اتنا کہا پھپھی کا تابوت سے جسد اٹھایا، چاہا نیچے اتارے، یا اندر سے آواز آئی میرا قیدی بیٹا، میرا سجاد بیٹا، میرا بیمار بیٹا، میری بہن میرے حوالے کر، میں کربلا چھوڑ دوں۔ اپنی بہن کو لینے غریب کربلا آگیا۔ القوم الظالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین وحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس ذکر و اذکار کا ثواب تمام تر علامہ صاحب کے خانوادہ کے مرحومین و مغفورین کی روح کو عطا رہے۔ اسی ذکر کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ، اسی ذکر کے دوفیل یا رب العالمین پاکستان کے دشمنوں کو خواہ بیرون ملک ہے خواہ اندرون ملک ہے تباہ و برباد۔ ہماری پاک آرمی، ہمارے باقی ادارے، ہماری حکومت پاکستان جس انداز میں اپنا فریضہ استحکام پاکستان کی خاطر ادا کر رہے، ان اداروں کو قائم و دائم صدقہ محمد و آل محمد کا سید اجمل حسین نقوی مرحوم چیئرمین شعبہ عزاداری فاؤنڈیشن پاکستان، ان کی والدہ مرحومہ سیدہ انیس فضہ، والد مرحوم سید تجمل حسین نقوی، اور باقی تمام تر جس قدر مرحومین کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد عباس صاحب امی کی والدہ مرحومہ مقبولہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرمائیں۔